آفاق چونک تو تبھی گیا تھا جب اس نے شام کے پس منظر میں ملیحہ اور وجدان کو ایک دوجے میں کھوئے ہوئے دیکھا تھا، مگر اس نے خود کو کسی بھی طرح قیاس آرائی سے محفوظ رکھا۔ وہ ملیحہ اور وجدان دونوں کو ہی اچھی طرح جانتا تھا۔ ملیحہ سلجھی ہوئی سمجھدار لڑکی تھی اور وجدان بھی سلجھے مزاج کا شخص تھا جو اپنے کام سے کام رکھنا پسند کرتا تھا۔ آفاق نے اسے کبھی لڑکیوں میں دلچسپی لیتے نہیں دیکھا تھا۔ ان دونوں سے ہی کسی نادانی کی امید رکھنا فضول تھا۔ بعد کے دنوں میں آفاق نے ان دونوں کو ایک دوسرے سے بے نیازی برتتے ہی دیکھا، مگر اسے یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ پوری جان سے ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہیں۔ پھر وہ لمحوں کی بے اختیاریاں بھی آفاق سے چھپی نہ رہ سکیں، لیکن وہ مستقل انہیں اپنا وہم سمجھ کر جھٹکتا رہا۔ مگر جس دن نور الہدیٰ ملیحہ کو لینے آئے تھے، آفاق نے گیٹ سے اندر آتے ہوئے دونوں کو ساتھ کھڑے دیکھا تھا۔ آفاق اسے باہر گاڑی تک چھوڑ کر واپس آیا تو بھی وجدان وہیں کھڑا تھا۔ کہاں کھو گئے؟ وجدان نے اپنے خیال سے ابھر کر آفاق کو دیکھا۔ میں نہیں کھویا، دل کھو گیا ہے۔ سچ کہہ رہے ہو؟ آفاق سنجیدہ ہوا۔ وجدان نے ہنستے ہوئے کہا، نہیں، مذاق کر رہا ہوں، اور اب اندر چلو، یہاں تو بہت دھوپ ہے۔ وجدان بات بدل گیا تھا، لیکن آفاق کو یقین ہو گیا کہ ان دو سلجھے ہوئے لوگوں کے درمیان کوئی الجھا ہوا سا تعلق ضرور ہے۔ وہ وجدان سے اس بارے میں کھل کر بات کرنا چاہتا تھا، مگر اس روز موقع نہیں مل سکا، اور اگلے دن آفاق اور سمیرہ ہنی مون کے لیے شمالی علاقۂ جات چلے گئے۔ پھر 10 دن بعد ان کی واپسی ہوئی۔ دوسرے ہی دن وہ وجدان سے ملنے اپنے پاپا کے آفس گیا تھا، مگر وہ وہاں ملا ہی نہیں تو وہ واپس آ گیا۔ آج آفس آئے تھے؟ رات کو ڈائننگ ٹیبل پر کھانے کے دوران منیر حسن نے آفاق سے پوچھا۔ وجدان سے ملنے گیا تھا اور جناب وہاں تھے نہیں۔ اس کی بات کاٹ کر منیر حسن نے اس کی بات پوری کی۔ آفاق خاموشی سے کھانا کھانے لگا۔ کیا کہتا؟ وہ تو وجدان کے لیے بے حد پریشان تھا۔ ان آفس سے واپسی پر اس کے گھر چلا گیا، مگر وہ گھر پر نہیں تھا۔ آفاق اس کے نام میسج چھوڑ آیا، لیکن وجدان ہنوز لاپتہ ہی رہا۔ آج 17 دسمبر تھا اور آفاق جانتا تھا کہ آج ملیحہ کی ایگزیبیشن ہے۔ وہ کچھ دن پہلے ہی پاس لے آیا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ ملیحہ کو سرپرائز دے گا۔ آفس سے فارغ ہو کر سیدھے آرٹس کونسل جانے کے بجائے آفاق ڈیلی نیوز پیپر کے آفس آ گیا۔ آرٹس کونسل میں زبردست ایگزیبیشن لگی ہے، چلو گے؟ وہ اپنے رپورٹر دوست ساجد کی ڈیسک پر آ کر بولا۔ چلو گے؟ وہ چھمبے سے بول کر ہنسا۔ میں تو لیٹ ہو گیا ہوں یار، میرا اسسٹنٹ رپورٹر اس وقت آرٹ کونسل میں بیٹھا مجھے دعائیں دے رہا ہوگا۔ شام کے اخبار میں نمائش کی کور رپورٹ چھاپنی ہے۔ میں نے اس سے کہا تھا ڈائریکٹ وہیں پہنچ جائے، میں بھی سیدھا وہیں آؤں گا، لیکن ایڈیٹر صاحب نے بلوا لیا۔ اب وہ میری جان چھوڑیں تو میں جاؤں؟ کتنی دیر لگے گی؟ بس یہ رپورٹ فائنل کر دوں پھر چلتے ہیں، اس نے کہا اور رپورٹ میں گم ہو گیا۔ آفاق ایک کرسی پر بیٹھ کر اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا تھا۔ ساجد نے جلدی ہی اپنا کام ختم کر لیا تھا۔ وہ رپورٹ ایڈیٹر کے ٹیبل پر رکھ کر واپس آیا تو آفاق اسے دیکھ کر اٹھتا ہوا بولا، ویسے وجدان بھی اگر ہوتا تو مزہ آ جاتا یار، ہماری تگڑی پوری ہو جاتی۔ ساجد بھی بولا، چل پھر اسے بھی اٹھا لیتے ہیں۔ پر اٹھانا کہاں سے ہے یہ بھی تو پتہ ہو۔ آفاق کے جواب میں وہ بولا، لائبریری سے۔ آفاق حیران ہوا، لائبریری سے؟ تجھے راستے میں بتاتا ہوں، اس نے کہا اور آفاق کو ساتھ لے کر چل پڑا۔ یہ لائبریری کا کیا چکر ہے؟ ڈرائیونگ کرتے ہوئے آفاق نے ساجد سے پوچھا۔ چکر لائبریری کا نہیں، لڑکی کا ہے۔ وجدان اور لڑکی کا چکر، امپاسبل۔ آفاق حیران ہوا، وہ تو لڑکیوں کو بھاؤ تک نہیں دیتا، اور لڑکیاں ہمیں بھاؤ نہیں دیتی۔ پر دیکھ لو، تمہاری شادی بھی ہو گئی اور میری منگنی بھی۔ بھائی، یہ جو دنیا ہے نا، اتفاقات کا مجموعہ ہے، یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ سورج مغرب سے نکل سکتا ہے، دیا آندھی میں جل سکتا ہے، پانی میں آگ لگ سکتی ہے، اور وجدان کو محبت ہو سکتی ہے۔ تو مجھے آج بتا رہا ہے؟ اس کی ساری بکواس کے جواب میں آفاق بگڑ کر بولا، مجھے بھی کچھ دنوں پہلے ہی پتہ چلا ہے، وہ بھی اتفاقاً۔ اس نے بدک کر صفائی میں کہا تو آفاق بولا، ٹریلر تو دکھا دیا، فلم بھی دکھا دو۔ یار، کوئی اتنی لمبی چوڑی بات نہیں ہے۔ 2-3 مہینے پہلے میں اور وجدان لائبریری میں گئے تھے۔ وہاں وہ بار بار ایک لڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ لڑکی تھوڑی سی خوبصورت تو تھی، پر سچ بات ہے مجھے تو ایسی خاص نہیں لگی کہ وجدان جیسا گہرا بندہ اس کی ایک جھلک دیکھ کر ہی متاثر ہو جائے۔ پھر وہ لڑکی اٹھ کر چلی گئی۔ ہم لوگ بھی اپنے کام سے فارغ ہو کر اٹھ گئے اور بات آئی گئی ہو گئی۔ بلکہ اس کے بعد سے جو اسے لاپتہ رہنے کی بیماری ہو گئی ہے تو مجھے شک بھی نہیں ہوا کہ یہ اس لڑکی کے چکر میں لائبریری جاتا ہوگا۔ وہ تو پرسوں میں وہاں گیا تو اسے وہاں دیکھا، پھر خود ہی میرے پوچھنے پر بتانے لگا کہ صبح سے شام تک لائبریری میں ہوتا ہوں۔
لائبریری بند ہونے کے بعد سڑکیں ناپتا ہوں، پھر جب نیند آنے لگتی ہے تو گھر چلا جاتا ہوں۔ بس اسی بات پر مجھے شک ہوا۔ اس سے پوچھا تو ہنسنے لگا، لیکن تردید بھی نہیں کی۔ وہ آخری جملے پر سوچتا ہوا بولا۔ آفاق گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ اس کی نگاہوں میں بار بار اس شام کا منظر گھوم رہا تھا جس میں تخت پر بیٹھی ملیحہ کھوئے سے انداز میں اپنے سامنے بیٹھے وجدان کو دیکھ رہی تھی، جس کے انداز میں بھرپور وارفتگی تھی۔ آفاق کی پیشانی پر لکیریں سی ابھر آئیں۔ وجدان لائبریری کی پتھریلی سیڑھیوں پر بیٹھا کتاب کے ورق الٹ رہا تھا جب آفاق اور ساجد اس کے سر پر آ پہنچے۔ اگر علم کے سمندر میں یوں ہی گوتے پہ گوتہ لگاتے رہے تو کسی دن ڈوب جاؤ گے۔ آفاق نے ہاتھ مار کر کتاب بند کر دی۔ اٹھ، ہم تجھے لینے آئے ہیں۔ مگر میں نہیں جا سکتا، اس نے فوراً انکار کر دیا۔ کیوں؟ جواب میں وجدان گریز کے کچھ پلوں کے بعد بولا، میں کسی کا انتظار کر رہا ہوں۔ اس کی بات سن کر ساجد بولا، جس کے انتظار میں تو 3 مہینے سے دھول پھانک رہا ہے، وہ آج بھی نہیں آئے گی۔ میں نے کبھی بھی اس کے آنے کی شرط پر اپنے انتظار کے سامنے نہیں رکھی۔ تو تم مانتے ہو کہ تم اس لڑکی کے انتظار میں یہاں آئے ہو؟ ساجد اچانک ہی سنجیدہ ہو گیا تھا۔ نہ ماننے سے کیا فرق پڑ جائے گا، وہ آہستہ سے بولا۔ وجدان، مجھے تم سے اس پاگل پن کی امید نہیں تھی۔ آفاق چڑ سا گیا۔ جس لڑکی کی تم نے صرف شکل ہی دیکھی ہے، اس کے لیے تم خود کو اس طرح برباد کر رہے ہو؟ کیا یہ دیوانگی نہیں ہے؟ ہے تو، وہ مسکرایا۔ اور دیوانے کو صرف اپنی دیوانگی سے مطلب ہوتا ہے۔ ایک دن کے ناگے سے تیری دیوانگی میں کوئی فرق نہیں پڑ جائے گا، نہ وہ آ کر تیری غیر حاضری نوٹ کرنے والی ہے۔ اب اٹھ جا، ساجد نے کہا۔ پھر اس کے نہیں کرنے کے باوجود وہ دونوں اسے گھسیٹتے ہوئے گاڑی میں لے آئے۔ وہ آیا تو بے دلی سے تھا، مگر نمائش میں ملیحہ کو دیکھ کر وہ اس اتفاق پر حیران رہ گیا۔ آفاق نہ جانے کدھر تھا اور اس کے ساتھ کھڑا ساجد کسی سے انٹرویو لے رہا تھا۔ وجدان اپنے آپ ہی اس کی طرف چل پڑا۔ اس کے ہاتھ میں ساجد کا کیمرہ تھا۔ بنا سوچے ہی غیر ارادی طور پر اس نے ملیحہ کی کئی تصویریں کھینچ لیں۔ اپنے چہرے پر فلیش کی روشنی محسوس کر کے ملیحہ اس طرف متوجہ ہوئی تو وجدان کو دیکھ کر وہ بھی حیران رہ گئی۔ وہ دونوں ہر طرف سے بیگانہ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ تبھی آفاق اس طرف چلا آیا۔ رنگ تو اس نے ملیحہ کے چہرے پر بھی دیکھے تھے، مگر وجدان کی آنکھوں کی چمک نے اسے واقعی الجھا دیا تھا۔ ملیحہ پلٹ چکی تھی۔ آفاق چلتا ہوا وجدان کے پاس آ گیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر گمبھیر لہجے میں بولا، وہ میری بہن ہے۔ وجدان نے اس کی طرف دیکھا جو جاتی ہوئی ملیحہ کو دیکھ رہا تھا۔ اور میں تمہاری بہن سے شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ اپنے مخصوص واضح انداز میں بے دھڑک بولا تھا۔ آفاق اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے شانے سے ہاتھ ہٹا کر بولا، باہر چل کے بات کرتے ہیں۔ میں نے ملیحہ کو پہلی بار لائبریری میں دیکھا تھا۔ وہ گھاس پر آفاق کے مقابل دونوں ہاتھ پیچھے ٹکائے دور آسمان کی وسعت میں کھویا کہہ رہا تھا۔ میں وہاں ساجد کا انتظار کر رہا تھا کہ ملیحہ کو آتے دیکھا۔ غیر نظر کے بعد میں نے ان پر سے نگاہ ہٹا لی تھی، پر نظر ہٹانے کے بعد میرا دل چاہا ایک بار اور ان کی طرف دیکھوں۔ اپنی یہ خواہش مجھے بھی عجیب لگی تھی۔ میں ان پر سے توجہ ہٹانے کے لیے کتاب پڑھنے لگا اور تھوڑی دیر میں ہی ساجد بھی آ گیا تھا، مگر میں ملیحہ سے اپنی توجہ نہیں ہٹا پایا۔ وہ ایسی جگہ بیٹھی تھی کہ ہر بار صفحہ الٹتے وقت میری نظر ان کے چہرے پر ٹھہر جاتی۔ اتنے فاصلے اور اونچائی پر ہونے کے باوجود مجھے ان کا ہر نقش بہت صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میں ان کی پلکوں کا اٹھ کر گرنا محسوس کر رہا تھا۔ ان کی گردن کی ہر حرکت کے ساتھ ان کے گلے میں پڑی باریک چین پر پڑتے بل بہت واضح نظر آ رہے تھے۔ ان کے بال بار بار ان کے چہرے پر آ جاتے اور وہ انہیں اپنے چہرے سے ہٹانے کے لیے ہاتھ سے سمیٹ کر پیچھے کرتیں تو ایسے میں ان کی کلائی میں پڑی چند چوڑیاں کھنک جاتیں۔ میں اس کھنک کو سن رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا وہ بالکل میرے سامنے بیٹھی ہیں۔ اور پھر مسکرا کر گویا ہوا۔ پھر ایسا لگا کہ وہ ڈسٹرب ہو رہی ہیں۔ وہ ایک دم سے کتاب پر سے نگاہ ہٹا کر ارد گرد دیکھتیں اور پھر دوبارہ سر جھکا کر کتاب پڑھنے لگتیں، مگر کچھ دیر بعد وہ پھر سے اپنے آس پاس دیکھنے لگتیں۔ شاید انہوں نے میری نظروں کو محسوس کر لیا تھا۔ وہ مسکرایا، پھر مسکراہٹ روک کر بولا۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھیں اور چلی گئیں۔ ایسا لگا کوئی خواب ختم ہو گیا ہو، مگر خواب کا اثر باقی تھا۔ اگلے دن مجھے لائبریری میں کوئی کام نہیں تھا، مگر پھر بھی لائبریری آ گیا۔ مجھے خود بھی اپنی اس حرکت کی وجہ سمجھ نہیں آئی، لیکن ملیحہ کو دیکھ کر کچھ سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ پھر وہ چلی گئیں تو میں بھی اٹھ گیا، مگر اس روز ان کے جانے سے خواب ٹوٹا نہیں تھا، مستقل ہو گیا تھا۔ تیسرے دن پھر میں وہیں بالکنی میں آ کر بیٹھ گیا، مگر وہ نہیں آئیں تو میں پریشان ہو گیا۔ اگر وہ نہ آئیں تو
وہ 2 دن سے آ رہی تھیں، لیکن ضروری تو نہیں تھا کہ آج بھی آتیں۔ اس خیال کے باوجود میں وہاں سے ہلا نہیں۔ دوپہر ڈھلنے کے بعد وہ آ ہی گئیں، مگر میری نظروں نے انہیں کچھ زیادہ ہی پریشان کر دیا تھا۔ ذرا دیر بعد ہی وہ اٹھ کر جانے لگیں۔ انتظار کے ان چند گھنٹوں نے مجھے سمجھا دیا تھا کہ اب میں ان کے بغیر جی نہیں سکتا۔ میں بھی ان کے پیچھے باہر آ گیا اور سیڑھیوں پر انہیں آواز دے کر روک لیا۔ انہوں نے پلٹ کر مجھے دیکھا اور میں نے ان کی آنکھوں میں۔ بولتے بولتے ہی ایک دم وجدان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی۔ نہیں دیکھنا چاہیے تھا، اگر کچھ بچا بھی تھا تو ان آنکھوں میں ڈوب گیا۔ میں نے ان سے کہا، آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ اتنا کہہ کر وہ زور سے ہنس پڑا اور ہنسی کے بیچ کہنے لگا، بہت غصہ آ گیا تھا انہیں، اتنا غصہ کہ مجھے ڈانٹ بھی نہیں سکیں۔ پر میں نے ان سے کہہ دیا، اپنے اس سوال کے جواب کے لیے میں قیامت تک ان کا انتظار کروں گا۔ تیسرے دن وہ آئیں تو، مگر میرے انتظار کے لیے نہیں، کتاب واپس کرنے۔ لیکن اتنا بھی غنیمت تھا کہ وہ مجھ سے بات کرنے پر راضی ہو گئیں۔ مجھے نہیں پتا محبت کا اظہار کیسے کرتے ہیں، مجھے صرف اتنا سمجھ میں آیا کہ اپنا دل کھول کر ان کے سامنے رکھ دوں۔ مجھے واقعی محبت کا اظہار کرنا نہیں آیا۔ اس کے بعد ملیحہ پھر وہاں نہیں آئی۔ وہ اب گردن گرائے گھاس کو دیکھتے ہوئے بول رہا تھا، 2 مہینے ہر روز صبح سے شام تک میں ان سیڑھیوں پر بیٹھا دعا کرتا کہ جواب دینے نہ صحیح مگر اپنا چہرہ دکھانے ہی آ جائیں۔ وہ تو نہیں آئیں، مگر میں ان کی جھلک دیکھنے ان کے پاس پہنچ جاؤں گا، ایسا تو سوچا ہی نہیں تھا۔ اس شام تمہارے گھر میرے ملیحہ کو دیکھ کر مجھے یقین ہی نہیں آیا تھا۔ پتہ ہے ان کا انتظار کرتے کرتے اکثر میں خود سے الجھ پڑتا۔ میں ان کی خاطر مٹتا جا رہا ہوں اور انہیں احساس ہی نہیں ہے، مگر اس روز محسوس ہوا وہ اتنی بھی بے نیاز نہیں۔ بولتے بولتے اس نے نظر اٹھا کر آفاق کو دیکھا، لیکن یہ احساس میرے لیے کافی نہیں ہے آفاق، میں زندگی کا ہر پل ان کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں۔ مجھے وہ حق چاہیے کہ انہیں اپنا کہہ سکوں۔ وہ چپ ہوا اور یوں ہی ہاتھ آگے کر کے جھاڑنے لگا۔ آفاق نے اسے دیکھا اور پوچھا، ملیحہ نے کبھی اس بارے میں تم سے بات کی ہے؟ ایک بار ان کی آنکھوں میں اپنا عکس تو دیکھا تھا، لیکن ان کی زبان سے اب تک وہ الفاظ نہیں نکلے جو میں سننا چاہتا ہوں۔ وہ رکا پھر سنجیدگی سے بتانے لگا، کل انہوں نے مجھے لائبریری بلایا ہے۔ تم ملیحہ کے ساتھ سیریس ہو نا؟ وجدان نے نظر اٹھا کر آفاق کو دیکھا، تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں؟ بات اعتبار کی نہیں ہے وجدان۔ آفاق اس پر سے نظر ہٹاتا آہستہ سے بولا، ملیحہ بہت سادہ سی لڑکی ہے، مصلحتوں اور سمجھوتوں کو نہیں جانتی۔ جانتی ہے تو صرف اتنا کہ پیار کرنا ہے تو کرنا ہے، وہ بھی پوری ایمانداری کے ساتھ، کہیں کوئی احساس بچا کر نہیں رکھتی۔ پاگل ہے، اتنا بھی نہیں سمجھتی کہ گہری محبت کے زخم بھی گہرے ہوتے ہیں، مگر حساس بھی ہے، خراش لگ جائے تو تڑپ اٹھتی ہے، کہیں زخم لگ گیا تو جھیلنا مشکل ہے۔ خیال رکھنا وجدان، اسے کبھی چوٹ نہ لگے۔ آئی پرومس، خود پر جھیل لوں گا لیکن ملیحہ کو تکلیف نہیں پہنچنے دوں گا۔ اس نے پورے دل سے وعدہ کیا۔ آفاق یقین کرنے والی مسکراہٹ کے ساتھ اٹھا، اسے بھی اپنے ساتھ اٹھنے کو کہا، چلو اندر چلتے ہیں، میں ابھی ملیحہ سے بھی نہیں ملا۔ تم جاؤ، میں تو اب گھر جاؤں گا۔ کیوں؟ کیونکہ ملیحہ کی موجودگی میں خود کو روک نہیں پاتا اور تمہارے ہوتے یہ سب مناسب نہیں لگتا۔ اس کے سنجیدگی سے بولنے پر آفاق نے مصنوعی خفگی سے وجدان کو گھورا۔ ابھی جو اتنا بکواس کر رہے تھے تب خیال نہیں آیا کہ کچھ سنسر کر لیں، اور اب اندر جاتے ہوئے شرم آ رہی ہے؟ اور وجدان نے فوراً ہی اس کی غلط فہمی دور کر دی، میں ملیحہ کے خیال سے کہہ رہا ہوں، اس سچویشن میں کوئی بھی بہن بھائی کی موجودگی سے سٹپٹا جائے۔ اللہ حافظ۔ وہ جانے لگا تو آفاق نے کہا، بھائی ساجد کا کیمرہ تو دے دے، اسے کہاں لے جا رہے؟ ارے یار بھول گیا۔ اپنے سر پر ہاتھ مار کر گلے سے کیمرہ نکال کر اس نے آفاق کو پکڑایا اور ہاتھ ہلاتا ہوا چلا گیا۔